حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ معجزات سے بھرا پڑا ہے۔ شاید اس کا سبب یہودیوں کا شدید انا اور تکبر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں معجزات کا آغاز اسی وقت سے ہو گیا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں تھے اور اپنے بچپن کی زندگی گزار رہے تھے، اور فرعون لعین نے ہر اس بچے کو قتل کرنے کا حکم صادر کر دیا تھا جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات منظور تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود فرعون کے محل میں پرورش پائیں اور وہاں ان کی نشر و نما ہو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اپنے بیٹے کے بارے میں خطرہ لاحق ہوا کہ فرعونی اس کو ذبح کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں الہام کیا کہ وہ ایک صندوق تیار کرے اور اس میں اپنے بچے کو رکھ کر دریا میں ڈال دیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا۔ وہ صندوق پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے ہوئے اس کنارے پہنچ گیا جہاں فرعون کا محل تھا۔ اس سے مقصد یہ تھا کہ فرعون کی بیوی اس کو دیکھ کر اپنے خامند سے اس بات کا مطالبہ کرے کہ اس بچے کو زندہ رہنے دیا جائے، تاکہ جب یہ بڑا ہو تو اس کے سبب دنیاوی فائدہ حاصل ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے بیٹے کے متعلق پریشان اور فکر مند تھی۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کو قلبی اطمینان دلایا جائے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو الہام کیا کہ وہ صبر سے کام لیں، وہ ذات ایک دن ضرور ماں اور بیٹے کو آپس میں ملوا دے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی چونکہ اپنے بھائی کے متعلق خوف زدہ تھی، اس لیے وہ ان کی دیکھ بھال کرتی رہتی تھی اور کھوج میں لگی رہتی تھی۔ اگر اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد نہ آتی تو وہ ضبط نفس سے کام نہ لے سکتے۔ فرعون کی بیوی آسیہ کو اس بات سے بہت خوشی ہوئی کہ یہ پیارا بچہ ان کے محل میں آ پہنچا، اور یہ ان کے خامند نے اس کو امان دینے پر رضامندی بھی ظاہر کر دی اور اس کے ساتھ بنی اسرائیل کے بچوں جیسا سلوک کرنے سے اعراض کیا۔ موسیٰ کا حال یہ تھا کہ وہ انتہائی غمگین اور پریشان تھیں جب وہ دریائے نیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈال رہی تھی، تو ان کے دل کی کیفیت یہ تھی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں بلکہ اپنے دل کے ٹکڑے کو دریا میں ڈال رہی تھی۔ دریا میں صندوق ڈالنے کے بعد اس کے پیچھے پیچھے چلتی رہتی، یہاں تک کہ وہ صندوق نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ موسیٰ کا دل بے قرار ہو گیا۔ اگر اللہ نے ان کے دل کو مضبوط نہ کیا ہوتا اور انہیں صبر کی توفیق نہ دی ہوتی تو وہ اپنے غم شدہ بچے کا حال سب پر ظاہر کر دیتی۔ اس لیے وہ مطمئن اور پرسکون ہو گئی اور اپنے بیٹے کے متعلق اللہ تعالیٰ کے سپر کر دیا اور اپنی بیٹی کو حکم دیا کہ وہ اطمینان کے ساتھ قصر فرعون کے قریب جا کر اپنے بھائی موسیٰ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ موسیٰ نے اپنی بیٹی کو اس بات سے خبردار کیا کہ کسی کو یہ محسوس تک نہ ہو کہ تم ان کے حالات کی معلومات لینے آئی ہو۔